رات کے 12 بجے میاں بیوی آپس میں سو رہے تھے۔ یہ لڑکی اچانک ٹارچ اور بیگ لے کر باہر نکلتی ہے اور میاں صاحب جب اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں لڑکی موجود نہیں ہے، اس کی بیوی، تو وہ سوچتے ہیں کہ واش روم گئی ہوگی۔ وہ یہی سوچ کر پھر سے سو جاتے ہیں، لیکن بیوی واپس آ کر ٹارچ اور بیگ کو رکھتی ہے اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں میاں کے ساتھ لیٹ جاتی ہے۔ لیٹنے کے بعد دوسری رات پھر جب یہ اٹھتی ہے تو بیگ لیتی ہے اور ٹارچ پکڑتی ہے، پھر سے وہی اس کا کام، وہ باہر چلی جاتی ہے۔ تو جب میاں کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ بیوی بیڈ پر نہیں ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ آج پھر نہیں ہے، کہاں گئی ہوگی۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ کچن میں گئی ہوگی یا کہ ٹوائلٹ گئی ہوگی۔ وہ یہ سمجھ کر باہر دیکھنا شروع کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے تو باہر کوئی نہیں ہوتا کسی کمرے میں بھی، اور آواز وغیرہ لگاتا ہے، اس کی بیوی وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ وہ سوچتا ہے کہ کل رات دیکھوں گا کہ یہ کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ وہ پھر سے سو جاتا ہے، بیوی واپس آ جاتی ہے، ٹارچ رکھتی ہے، بیگ رکھتی ہے، بیگ اور ٹارچ رکھنے کے بعد دوبارہ سے سو جاتی ہے۔ دوسرے دن جب میاں آفس میں جاتا ہے تو سارا دن یہی سوچتا ہے کہ یار یہ جاتی کہاں ہوگی آخر۔ وہ یہ سوچتے ہوئے بہت پریشان سا ہوتا ہے، لیکن تیسرے دن جب وہ گھر آتا ہے تو جاگ رہا ہوتا ہے، بیوی جانے لگتی ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ آخر میری بیوی جاتی کہاں ہے۔ سوچوں میں پڑ جاتا ہے۔ سوچوں میں پڑنے کے بعد جب یہ تیسرے دن یا رات کو سوتے ہیں، بیوی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ شوہر کہیں جاگ تو نہیں رہا۔ وہ دیکھ کر پھر سے ٹارچ اور بیگ لیتی ہے، لے کر چلی جاتی ہے۔ شوہر تو جاگ رہا ہوتا ہے لیکن اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد بیوی کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہاں جاتی ہے۔ بیوی گیٹ بند کرتی ہے، شوہر اس کے پیچھے آتا ہے اور بیوی جا رہی ہوتی ہے، شوہر اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ایک پرانا سا مکان ہے، بیوی جس کا دروازہ بھی نہیں ہے، بیوی اس کے اندر جاتی ہے اور وہاں پر ایک ضعیف آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں، علیل ہوتا ہے کافی زیادہ۔ تو بیوی اس کے ہاتھ دھلاتی ہے، ہاتھ دھلانے کے بعد اس کو کھانا دیتی ہے۔ جب وہ کھانا وغیرہ کھا لیتا ہے، کھانا کھلا کے بیوی کے سر پر وہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں جگہ دینا، کیونکہ یہ میرا اتنا خیال رکھتی ہے، اور اسے دنیا میں ہی اچھے کام کرنے کی توفیق دینا۔ بڑا ضعیف یہ دعا مانگتا ہے اور مانگ کر لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور لڑکی واپس گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ شوہر دیکھ چکا ہوتا ہے۔ شوہر گھر بیڈ پر آتا ہے، بیوی اس کو دیکھ کر ایک دم حیران رہ جاتی ہے، اور شوہر اسے کہتا ہے کہ میں نے سارا، مطلب کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے سارا راز دیکھ لیا تھا، میں آپ کو غلط سمجھ رہا تھا، لیکن آپ نیکی کے راستے میں یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، میں نے دیکھ لیا، آپ بوڑھے ضعیف کو کھانا کھلانے جاتی ہیں اور میں واپس آ گیا، پھر آئندہ میں آپ کو کہیں جانے سے نہیں روکوں گا، آپ کا جہاں دل کرے۔ میں دن کو آپ کو روکتا تھا لیکن آپ نہیں رکتی تھی، اب رات کو مجھے نیند آئی تو تب آپ چلی گئی۔ یہ سارے کچھ باتیں شوہر کرتا ہے اپنی بیوی کو، اور بیوی چپ کر کے سنتی رہتی ہے۔ شوہر کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں آپ کو کہیں جانے سے نہیں روکوں گا، آپ نیک کام کر رہی ہیں اور نیک کام بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے میں سارا ماجرا دیکھ چکا ہوں اور مجھے شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے اپنی باتوں پر۔ تو یہ سارا کچھ شوہر جب بیوی کو سناتا ہے تو بیوی بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر اس نے میرا پیچھا کیوں کیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں 3 راتوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بستر پر نہیں ہوتی، رات کو 12 بجے تو آپ جاتی ہیں، لیکن میں آئندہ ایسا کبھی بھی کچھ بھی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ بیوی بھی باتوں میں آ کر اسے معاف کر دیتی ہے، اور یقیناً آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں۔